ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، دیو اور عجیب و خلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا کا جانے کا راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کی طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم اور نازک شہزادیوں کو فلاں جن نے اغوا کیا اور کوہ کاف کی کسی وادی کی تاریخ محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب کے علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں اور تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستان سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوتی ہے۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطی عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے ایک چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاف کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی حکومت نے آج تک قبضہ کرنے میں ناکام رہی، چونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سی مرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ ادا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے اپنی بہت سی حکومتیں قائم کی تھی۔ امام قدوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی، 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک کی ہیں۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا ہے، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف جو زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القدوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات اور غیر الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس نے زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس طرح مشہور بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریر میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا تھا کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے اپنے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں فرشتہ اسرائیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں موجود مخلوقات کے مطابق ایک اور روایت مشہور ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو اور خالق میں فکر نہ کرنا، چونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے۔ اس کے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے، اور یہ مخلوق اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے اور ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔
وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی جان نہیں، یہاں تک وہاں کے لوگ بھی چاند سورج کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی خلق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں۔ ان کے تن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین پر موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف و اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ معین الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کو مشاہدہ کیا ہے۔ دراصل کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کے حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ تنافس اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے، جو سورہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکوکس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود بحر قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچینیا نامی ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی خوبیوں سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جہاں آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے بھی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں میں ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیمی دور کے اٹلانٹک سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کہ کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمنشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمنشن وجود رکھتی ہیں، جبکہ ہم انسان سے 3 یا 4 ڈائمنشن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں، ان مزید ڈائمنشن میں کتنے ستارے اور سیارے موجود ہیں اور دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا اور عالم برزخ انہی دنیا میں آباد ہے، جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی ان 11 ڈائمنشن میں سے ایک ڈائمنشن ہو، اور جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔